الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم جانشین سجادہ نشین بارگاہ صوفی نگر مولانا صوفی سمد پاشا قادری ستاری صاحب حفظہ اللہ، مولانا صوفی اکرم پاشا قادری ستاری صاحب حفظہ اللہ، مولانا شاہ محمد عبدالغنی شاہ قادری چشتی افتخاری صاحب حفظہ اللہ، مولانا صوفی ماجد پاشا ستاری صاحب حفظہ اللہ و دیگر بزرگان عزیز، خلفاء سلسلہ عالیہ قادریہ ستاریہ و جمیع ارباب طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں اولیاء اللہ کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ ولیوں کی جو نسبت ہے یہ کوئی سند نہیں ہے. ولیوں کی نسبت وہ سند نہیں ہے جو کسی کالج میں داخلے کے لیے کام میں آ جائے. ولیوں کی نسبت وہ سند نہیں جو کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کام میں آ جائے. ولیوں کی نسبت وہ سند نہیں جو کسی منسٹر کے محل کے اندر داخل ہونے کے لیے کام میں آ جائے. اولیاء کی نسبت وہ سند ہے جو جنت میں داخلے کی سند بن جاتی ہے. اولیاء اللہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عطا فرما دی ہے، دونوں عالم میں رب کریم نے ان کا بیڑا پار فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سینوں کو اپنے محبوبوں کی نسبتوں سے معمور کر دیا ہے، اللہ نے ان کے سینوں کو، جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے عشق کی شمع سے روشن کر دیا ہے، صبح قیامت تک ان کے آستانے اسی طرح روشن رہیں گے اور کائنات کی کوئی آندھی ان کے آستانوں کی روشنی کو بجھا نہیں سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اپنے محبوب کے فیضان سے اور محبوب کے وارث مولا علی شیر خدا کے فیضان سے جاری فرما دیا ہے. ان کے فیضان کو جاری نہ صرف ان کے مقامات پہ جاری فرمایا، بلکہ جو ان سے نسبت مضبوط کر لے اللہ اس کا بھی سینہ روشن فرما دیتا. اہل اللہ کے آستانے ہر زمانے میں رشد و ہدایت کا مرکز رہے ہیں. اہل اللہ کے آستانے ہر زمانے میں اتحاد اور محبت کا مرکز رہے ہیں. اہل اللہ کے آستانوں میں ہر زمانے میں محبت اور بھائی چارگی اور تعلق کا درس دیا گیا ہے. اہل اللہ کے آستانے اتفاق اور اتحاد کا مرکز ہے، انتشار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 850 برس پہلے ہندوستان کی سرزمین پر وہ شہنشاہ تشریف لایا جس کی آمد نے نہ صرف اجمیر محلہ بلکہ پورے ہندوستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دیا ہے. وہ خواجہ خواجگان عطائے رسول معین الملت والدین سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز، وہ ذات جب آپ تشریف لائے، نہ لوگ اپنے ہیں، نہ مقام اپنا ہے، نہ زبان اپنی ہے، نہ علاقہ اپنا ہے، لیکن مصطفیٰ کے کردار لے کر غریب نواز اس طرح جلوہ فرما ہوئے کہ صرف ایک خطہ نہیں، پورا ہندوستان ان کی غلامی پہ ناز کر رہا ہے. غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، تلوار لے کر نہیں آئے، غریب نواز مصطفیٰ کے اخلاق لے کر آئے. سرکار غریب نواز نے اتحاد کا وہ درس دیا ہے کہ 800 برس گزر گئے، آج بھی غریب نواز کے پاس جو دیگ میں پکوان ہوتا ہے اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا، گوشت نہیں پکایا جاتا. سبب کیا ہے کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میری خانقاہ میں جب پکوان کیا جائے تو اس میں گوشت نہ ڈالا جائے،
کیونکہ یہاں وہ بھی آتے ہیں جو گوشت کھانے والے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں جو گوشت نہیں کھانے والے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خانقاہ میں کھانے والا آئے تو بھی کھا کر جائے، نہ کھانے والا آئے وہ بھی کھا کر جائے۔ یہ اپنے تو اپنے پرایوں کو اپنا کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اور یہی محبت کی ان کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم پہ عمل کرنا ہم تمام ارباب طریقت کا فرض عین ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نئی تعلیم نہیں بنا سکتے، ہمارے لیے غوث اعظم کا دربار کافی ہے، ہمارے لیے غریب نواز کا دربار کافی ہے، ہمارے لیے محبوب الہی کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے مخدوم صابر کلیری کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے بندہ نواز کے سوراج کی تعلیمات کافی ہے۔ سلسلہ شتاریہ کے ماننے والوں، آپ کے لیے غوث محمد گوریاری سے لے کر شاہ ولی الدین علوی شتاری سے لے کر ہاشم پیر سے لے کر صوفی حسین علی شاہ شتاری کی تعلیمات کافی ہے، نئی تعلیمات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نئی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، اور ان تمام کی تعلیمات ہے محبت، ان تمام کی تعلیمات ہے اتحاد۔ میں کسی بیان کے ارادے سے نہیں آیا، میں بس پہلی مرتبہ میری اس مبارکہ میں زیارت کا موقع مجھے ملا، میں حاضر ہوا ہوں، میں کسی بیان کے ارادے سے نہیں آیا، چند باتیں عرض کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، اتحاد جب تک سلامت ہے خیر سلامت ہے، اتحاد جب تک سلامت ہے خیر سلامت ہے، اتحاد جب تک سلامت ہے عزت سلامت ہے، اتحاد جب تک سلامت ہے کامیابی سلامت ہے، اتحاد جب تک سلامت ہے کامرانی سلامت ہے، اتحاد جب تک سلامت ہے سینے میں طریقہ سلامت ہے، جب تک اتحاد سلامت ہے سینے میں طریقہ سلامت ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہم سب جانتے ہیں، سرکار کائنات کی صحبت کا شرف نصیب ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ ایک اشرفیوں کی تھیلی عطا فرمائی۔ میرا حال یہ تھا کہ میں اس میں ہاتھ ڈالتا، جتنی چاہے اشرفیاں نکالتا اور جو چاہے کام کر لیتا، پھر دوسرا دن پھر تھیلی کھولتا، پھر ہاتھ ڈالتا، جتنی چاہے نکالتا۔ ارشاد فرماتے ہیں 16 سال تک وہ اشرفیوں کی تھیلی خالی نہیں ہوئی، 16 سال تک وہ اشرفیوں کی تھیلی خالی نہیں ہوئی۔ لیکن جب امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد امت محمدیہ کے اندر اتحاد ختم ہو کر انتشار پیدا ہوا، فرماتے ہیں وہ تھیلی اس طرح گھومی کہ پھر مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انتشار آتا ہے تو امام الانبیاء کی عطا بھی واپس لے لی جاتی ہے، تو اولیاء کی عطا کیا باقی رہتی ہے؟ امام الانبیاء کی عطا جب واپس ہو جاتی ہے، جب انتشار آتا ہے۔ ضرورت اتحاد کی ہے، خانقاہیں ہر زمانے میں محبت کا مرکز ہے، اور ان خانقاہوں سے جو درس ملا ہے وہ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ اللہ کے بندوں کی محبت ہے۔ اور ہمارے جد اعلیٰ خواجہ لکن حضور سرکار بندہ نواز کے سدراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العظیم ارشاد فرماتے ہیں، میں کسی شے سے نفرت کیسے کروں جب میں جانتا ہوں کہ ہر شے میرے یار کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ جب ہر شے میرے یار کے نور سے بنی ہے تو پھر میں کسی اور شے سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا کام تو محبت ہے، میرا کام تو تعلق ہے، میرا کام تو انکساری ہے، میرا کام تو عاجزی ہے۔ ان تمام کے ساتھ اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، اپنے پیر کا دامن تھامے رہنا۔ اگر مریدین کو ہندوستان میں کسی مرید نے طریقہ سکھایا ہے مرید کس طرح ہونا چاہیے، تو اس مرید کا نام خواجہ امیر خسرو ہے۔ خواجہ امیر خسرو اس مرید کا نام ہے۔ سرکار امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ سرکار محبوب الہی کے زمانے میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا دہلی میں، اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص میری نماز جنازہ میں شرکت کر لے، جو شخص میری نماز جنازہ میں شرکت کر لے، میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، میں اسے اپنے ساتھ جنت میں۔ یہ اولیاء اللہ کا اختیار ہے، وہ دنیا میں جو چاہے عطا فرمائے، جنت میں جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ اختیار خاص عطا فرمایا، میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ان کا انتقال ہو گیا، سارا دہلی جمع ہوا، سارا دہلی نماز جنازہ پڑھا۔
लोगों ने आके सरकार महबूब इलाही से कहा, हुजूर सब तो आए थे लेकिन खुसरो नहीं आया, नमाज जनाजा में खुसरो नहीं आया। सरकार महबूब इलाही ने बुलाया, इरशाद फरमाया, कहा खुसरो तुम उनकी नमाज जनाजा में नहीं गए? अर्ज करने लगे, सरकार नहीं गया। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे? उसके बाद भी नहीं गए। तो कहने लगे, सरकार उन्होंने ये ऐलान किया था इसीलिए नहीं गया। तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरो क्या तुम जन्नत में जाना नहीं चाहते जो उनके जनाजे में नहीं गए? उन्होंने जब ये इरशाद फरमाया तो ख्वाजा अमीर खुसरो ने अर्ज किया, सरकार जन्नत में तो जाना चाहता हूँ लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। जन्नत में भी जाऊंगा तो अपने पीर के साथ जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा तो निजामुद्दीन का दामन थाम के जाऊंगा। मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जिसमें निजामुद्दीन का जलवा न हो, मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जिसमें मेरा पीर मेरे सामने न हो। मैं तो दुनिया में रहूंगा, मेरे पीर का खड़ा रहूंगा, मरूंगा तो मैदान महशर में अपने पीर के झंडे के नीचे खड़ा नजर आऊंगा। इत्तेहाद को बरकरार रखिए, मोहब्बत की तालीम को बरकरार रखिए, अपने पीर का दामन मजबूती से थामे रहिए, शरीयत मुतहरा पर अमल करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम में इत्तेहाद अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सबसे हर किस्म के इंतशार और फितरे से हम तमाम अहले खानका की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम अहले खानवादा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन बुजुर्गों के रोज में हम हाजिर हैं, इनके फैजान से तमाम के कुलूब को रोशन व मुनव्वर फरमा, तमाम की नस्लों को इनके फैजान से रोशन व मुनव्वर फरमा। आमीन या इलाही। ईद वा अज़मत गर्दत कबूल अस्तुफैले पंजतन बहरे गौसे आज़म व खादे खादगाने ज़मन अस्तुफैले बद्दलवा सुल्तान व खादे दकन ये खमसतुन की बिहा अरवल व हाफिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा मौला हुआ वल फातिमा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।